یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے زندگی میں بہت سارے ذریعے بنتے ہیں. نیک اعمال اللہ کے قریب کرتا ہے. بعض اوقات کسی کی نظر لگ جاتی ہے، اچھی نظر، آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جب بھی نظر لگنے کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں جی انہوں بھیڑی نظر لگ گئی. جی نظر بھیڑی ہو سکتی ہے تو پھر چنگی بھی ہو سکتی ہے. میرے دادا مرشد حضور سیدی محدث اعظم آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نظر لگ گئی اپنے مرشد کی. اللہ اکبر. تو جیسے نظر بد ہوتی ہے ایسے اچھی نظر بھی ہوتی ہے. تو بعض اوقات کسی کی نظر لگ جاتی، لیکن نظر ویسے نہیں لگتی. وچ کچھ ہوئے تے سائیاں دی اکھ چ بندہ آندا ہے. اس کی 20 مثالیں ہیں، میں نے اس موضوع کی طرف نہیں جانا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کی نظر میں کوئی آ جاتا ہے تو وہ بھی ولی بن جاتا ہے. تیسرا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی دعا بھی کسی کو ولی بنا دیتی ہے. اچھا، بعض اوقات وہ دعا ماں کی بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات وہ دعا بہن کی بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات وہ دعا راہ چل دے کسی راہگیر دی بھی ہو سکتی ہے جے دی باں پھڑ کے تسی انہوں سڑک پار کرائی ہوئے. ٹائم کتنا کہ لگتا ہے اس کام چ. انہیں جدو ادا کہنا یا اللہ، انہیں دلوں کہنا ہے. ایک تو نا دعا اکثر کہتے ہیں حضور دعا کریں دعا کریں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں یار میں یہ نہیں بھی اللہ نے مینوں منصب دیتا ہے، یہ اللہ دی مہربانی ہے کہ انہیں مینوں اتنے بٹھایا ہے. تسی بھی وہ پیارے ہو تے میں بھی وہ بندہ، تے انہیں میری ڈیوٹی اتنے لاتی ہے، تہاڈی اتنے لاتی ہے. یہ وہ مہربانی ہے. گل سمجھن والی ہے. دیر نہیں لگتی بندے نوں اللہ دے نیڑے آندے ہوئے. بس جدوں دعا، یہ جو کہتے ہیں نا دعا کریں، تو اللہ والا اپنے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دی امت واسطے دعا کردا ہی کردا ہوندا ہے. وہ کہن دی لوڑ نہیں ہوندی. ہاں کروا لین چ بھی حرج بھی کوئی نہیں، یہ بھی کوئی نہیں، لیکن دعا اصل فائدہ ادوں دیندی ہے جدوں اپنی مرضی نال دعا دیتی جاوے. یا اللہ یہ بڑا چنگا ہے، میرا بڑا فرما بردار ہے، رب سونے اینوں بنا دے جویں تو چاہنا ہے. اس وقت پھر دیر نہیں لگتی. اس وقت پھر دیر نہیں لگتی. وہ دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اے ہاتھ بھر، ادھر دعا کڈی، ادھر قبولیت، ادھر منہ چو گل گئی، ادھر قبولیت دی مور لگ گئی، بندہ ولی بندا. آنن فانن ٹائم نہیں لگتا. یہ جو آنن فانن کے قصے کہانی ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نصیباں دا کھیڑ ہے. یاد رکھیے گا کہ جیسے آج کوئی شخص اپنی مرضی سے جتنی بھی محنت شاقہ کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، تسبیحات کرے، تحلیلات کرے، وہ نبی نہیں بن سکتا. یعنی منصب نبوت عبادت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ ازل سے اللہ کا چناؤ ہے. اچھا، دوسرا رستہ آگے آ جائیے. ولی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ کے قریب ہونے کے جو رستے ہیں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ، یہ بھی ایک طویل بحث ہے. صرف اس پہ ایک اختصار کے ساتھ گفتگو کر کے تو میں نے اپنی بات کو، چونکہ آج 2 ہستیوں کا ذکر ہے اور موسم بڑا سرد ہے، تو میں نے عشق کی گرمی سے یہ سردی کو ختم کرنا ہے. مجھے رستہ دیں بس جلدی. تو نہیں بندہ کہتا راہ دیو، منزل دور ہے، ٹائم تھوڑا، بس وقت تھوڑا ہے، تو سفر بڑا دور ہے یار. منزل دور ہے تے ٹائم تھوڑا ہے. شارٹ سے وقت میں نے آگے بڑھنا ہے. لیکن میری گلاں سنو، ایک میرا لفظ بھاری ہے، قیمتی ہے، اللہ دے فضل ہے، سٹن والی کوئی شے نہیں. انہوں کول سانبھو تے دھیان کرو، ذرا غور کیجئے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس جیسے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی عبادت و ریاضت سے، تو اکثر کہتے ہیں جی فلاں بندہ عبادت کر کے ولی بن سکتا ہے. تو اس کے کئی جواب ہیں. اس کا ایک جواب یہ ہے، یہ بھی کوئی شرط نہیں. اصل چ اللہ دے نیڑے ہونا، ایک ہے نیڑے ہونا نبوت، ایک ہے نیڑے ہونا ولایت. یہ دونوں کام اللہ دی مرضی تو بعد جو ہو نہیں سکتے، بھویں بندہ ٹکرا مار کے مر جائے. کوئی میری آواز آ رہی ہے یا اتوں لنگی ہے؟ ہاں، جنوں وہ اپنے نیڑے کرنا چاہتا ہے نا، وہ دل چ وس جاتا ہے. اب وہ سجدے بھی کرے گا، وہ عبادت بھی کرے گا، وہ دل کرے گا میں اے بھی کر لاں، میں اے بھی کر لاں. جنوں اپنے تو دور ہٹانا ہوندا ہے نا، وہ دل چو عبادت دا شوق کٹدا ہے. انہوں پھر کتنے لاؤندا ہے؟ تسی دیکھتے ہو بازار چ تھڑے ہوں بیٹھے. یہ آج سے ابھی بھی اللہ ماشاء اللہ ایسا ہی حال ہے. اللہ تعالیٰ زندگیوں میں تبدیلیاں لائے. بندے کدوں بنتے نے. میں تے اپنی زندگی چ سیکھیا بھی اللہ والے محنت کرتے ہیں. اللہ والے دی نظر چ آن واسطے بھی کچھ ہونا چاہیے. آپ بازار میں جاتے ہیں، تسی ہر کوڑ کو باہر شے نوں ہاتھ مار دو یا کام والی شے نوں ہاتھ مار دے؟ دسو ذرا میں دسو. آپ بھی کہتے نہیں اے صحیح نہیں. آلو لین جاندے ہوئے نہیں، اے گلیا، اے نہیں صحیح، یہ رنگ نہیں صحیح، یہ پرانا ہے، نیلا ہے، پیلا، میں نہیں لینا.
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। उसके लिए वो नेकियां आसान करता है, बंदे के लिए नेकियां आसान हो जाती हैं, फिर वजन नहीं लगता। आप किसी शख्स से पूछें, बदनीयत बंदे की बात नहीं हो रही। क्या मैंने कहा? जिसकी नीयत ठीक है। ऑफिस में एक बंदा बैठा है 8 घंटे 7 घंटे, तो एक भी ये भी हमारे यहाँ अलमिया है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, प्रोटोकॉल सारे पूरा मांगते हैं कि मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान जितना प्रोटोकॉल दिता जाए। तो भाई मैंने तो किन्नी की थी, वो गली गली फिर अगर आज जो वज़ीर आज़म बने आए थे। मैं सपोर्टर नहीं हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात आपको समझ आ रही हो? तुसी कीता कि ये जो लब दो फटाफट अजर लब दो। हमारे यहाँ बाद लोग इस तरह कि वो ऐसे करते हैं, कहते जी मैं इधर एक तस्बीह पढ़ी तो रात नूं जनाब घर बैठे मेरी मंजी अरशे मोहल्ला थले डह जाए, इंज नहीं होंदा। चला जाएगा अरशे दे थले भी चला जाएगा, लेकिन पढ़ना वैसे करनी है। ये मेहनत है, बड़ी गल्लां ने, एवं नहीं मंजिल आराम ना मिलती। बात इधर आ गई, जैसे नबूवत कोई शख्स हासिल नहीं कर सकता, ऐसे ये भी नहीं है कि इबादत करें तो वली बन जाए। दोनों कबूलियत है। हाँ, कसब के ज़रिए अल्लाह आसान कर देता है, लेकिन ये भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है। जिवें ज़हन च रख लो, जिवें नबी चुनिया होंदा ना, एवें वली भी अज़ल तो अल्लाह ने चुने आए। हाँ, नबी कोई नहीं बन सकता, लेकिन विलायत का दरवाज़ा अल्लाह ने खोला है ताकि बंदे गिले ना करन। तू ते अज़ल तो फैसला कीता है, रब ने गिले दा खात्मा कीता है, तू कोशिश कर, मैं तुझे मिलूंगा। और ये मैं अपने पास नहीं, ये जो मैंने आपको 10 मिनट का लेक्चर दिया, ये कुरान पाक की उस आयत का तर्जमा है जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाता वल्लज़ीना जाहदू फीना, पंजाबी च दा तर्जमा है, अल्लाह फरमांदा जेड़ा बंदा सानू लभे। अल्लाह लभन वाली शय नहीं, ये लफ्ज़ हैं, हम अल्फाज के ज़रिए अपने दिल की दुनिया का इजहार करते हैं। रब फरमांदा जेड़ा सानू लभे, ये पंजाबी तर्जमा है, जेड़ा सानू लभे। वल्लज़ीना जाहदू फीना, जेड़ा सानू लभे, लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह फरमांदा फिर मैं एक राह नहीं खोलदा अपने उत्ते ओदे लई, मैं रास्ते खोलना वा, इधरों भी मिलना, उधरों भी मिलना, उधरों भी मिलना। बस उन्होंने समझ आ जाए भी मेरा यार खड़ा कित्थे जे, मेरा महबूब है कित्थे। अल्लाह खड़े होने से पाक है। ये मैंने खुदा के लिए जुमला नहीं बोला, मैंने मिसाल दी है। जे नहीं समझ आउंदी ते गार विच जरा चल ते वेख, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मदीने दे ताजदार दा सरे अनवर अपनी चोली च रखा होया है, ते सप ने यार 99 मोहरियां बनाइयां ने, ते किताबां च लिखा भी 100 बनाइयां ने, बाद ने लिखा 47 बनाइयां ने, बाद ने 70 भी लिखा है। मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज मौजूद हैं, उन्हें मुख्तलिफ सुराख बनाए। एक बंद होएगा दूजे तो मिलांगा, दूजे तो होएगा तीजे तो मिलांगा, चौथे तो किसी ना किसी ते महबूब थे। तो अबू बकर ने जो दोवें बंद कीतियां तो फिर उन्हें डंग मार के दसिया भी क्यों बंद करना, मैं इन्नियां मोहरियां चलाइयां, तू कमीज़ फाड़ के सारे सुराख बंद कर देते, यार नूं मिलन दा कोई तो राह खुला रहन दे। अच्छा, अब आपने नुक्ता समझना है, हुजूर की ज़ियारत करने के लिए सांप ने इतने जतन किए, जे सप ने किसी को मिलना होवे ते इन्ने राह बना ले। लफ्ज़ां ते गौर करियो, जे भार चक सकते हो तो मेरी गल दा चुक लो, फैसलाबाद वाले गल दा भार। जे सप ने मिलना होवे इन्ने राह बना ले, ते जे अल्लाह ने किसी को मिलना होवे, अल्लाह अकबर, सोच सकते हो? आ मुसलमानों, नबी पाक दे गुलामों, चको भार सुभान अल्लाह कह किस गल दा याद है जी अल्लाह ने। और इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है लनहदियन्नहुम सुबुल, सबील की जमा है सुबुल, रास्ता होता है, एक होता रास्ते, ये जमा है, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, जमा है। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला फरमाता है मैं रास्ते देता हूँ उनके लिए, उन रस्तों की तरफ मैं हिदायत देता हूँ। आगे फरमाया इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, ओ बंदे ध्यान कर लो, मैं अल्लाह हो के फरमा रहा हूँ। बेशक लाम भी ताकीद का और इन्ना हरफ ताकीद, दो अल्लाह ने फरमाया जो मेरी तरफ आना चाहे ना तो ये मुहसिनीन होते हैं, ये एहसान वाले होते हैं। तो या अल्लाह जे तेनू लभना होवे ते किथे लभीए? फरमाया मैं लभन वाली शै कोई नहीं, मैं गवाचा नहीं, तुसी गवाचे हो जिदन तुसी अपने आप नू लभ गया। मन आरफ नफ्सहू फकद आरफ रब्बहू, जदों तुसी अपने आप नू पछाण लिया तो मैं पछाणिया जाना है। तो या अल्लाह जे तेनू तेरे बंदियां ने पंजाबी च गल करने आ समझण वास्ते लफ्ज़ां दे असीं मुताज हाँ, या अल्लाह जे तेनू वेखना होवे कित्थे लभना है तो फरमाया फिर उन्हां कोल लभ जिन्हां दे कोल मैं वसना वां। या अल्लाह तू किहनां दे नेड़े वसना है? फरमाया मैं उन्हां दे विच वसना वां जिहड़े मैनू लभदे ने। ये पंजाबी में मैंने इस आयत का आपके सामने तर्जमा तफसीर पेश किया है।
اس سے آگے ذرا بڑھیے، سورہ عنکبوت ہے، اس کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اپنے موضوع پہ 5 یا 7 منٹ کچھ اور بات کر کے، تو پھر میں نے 2 ہستیوں کو بیان کرنا ہے آج۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض اوقات ولایت اللہ تعالیٰ کا قرب مختلف طریقے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، ان میں سے ایک طریقہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے، ایک یہ بھی بتایا آپ کو، دوسرا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کی دعا۔ اچھا، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ انسانوں کی دعا، میں نے یہ نہیں کہتا، بعض اوقات جانور کی دعا بھی بندے کو لگتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ الگ موضوع ہے، آج میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک بات سنانی ہے، سنیے گا ذرا۔ سلسلہ نقش بند کے اکابرین میں سے یہ بزرگ ہیں جن کا نام حضرت رضی الدین، اصل رضی الدین ہے، اور المعروف حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ العزیز۔ دیکھو اللہ کرم نوازیاں کیسے کرتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ تخت ولایت پر متمکن تھے، اللہ نے آپ کو ولایت اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، یعنی ولایت عظمیٰ پر آپ فائز ہو چکے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ آپ اپنے اوراد و وظائف رات کو کیے، تہجد کے لیے اٹھے، اور اپنے اوراد و وظائف کرنے کے بعد آپ جیسے ہی اپنے بستر کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے بستر پر ایک بلی بیٹھی ہوئی ہے۔ سردیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جانور جو ہے، یہ بلی جانور جو اکثر اس طرح کے بلی وغیرہ، یہ سردیوں میں زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں۔ ہمارے اکثر نادان لوگ ان کو مارتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ انہیں کچھ کھانے کے لیے دے دیں، کچھ پینے کے لیے ان کے لیے رکھ دیں، انہیں مارے نہیں، بلی کو مارنا غلط ہے۔ اچھا، اب آپ نے جیسے ہی دیکھا کہ آپ کے بستر پر بلی بیٹھی ہے تو اللہ والے پھر اللہ والے ہوتے ہیں جی، فرق تو ہوتا ہے، بندیاں تے اللہ والے نہیں، پھر فرق تے ہوندا ہی ہے۔ ہن تسی کو بندے اللہ والے بندے دوجے بندے نہیں ہوندے، وہ بھائی اصل بندے اللہ والے ہی ہوتے ہیں۔ تو حضرت مجدد الف ثانی کے آپ مرشد ہیں۔ حضرت باقی باللہ کا مقام اگر کسی نے سمجھنا ہو تو کیا سمجھے کہ جدہ مرید مجدد الف ثانی ہوئے، یعنی یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت باقی باللہ کا مقام سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ آپ اپنے بستر کی طرف آئے، بلی بیٹھی ہے۔ خادم نے کہا حضور آپ کے بستر پہ بلی بیٹھی ہے، اسے اٹھا دوں؟ فرمایا اسے نہیں اٹھانا، میں انتظار کروں گا یا یہ سو جائے یا اپنی مرضی سے میرے بستر سے اٹھ جائے۔ اللہ کی شان ہے، آپ نے اپنا جائے نماز بلی کے قریب بچھا دیا، یعنی جہاں بلی آپ کے بستر، اپنے بستر مبارک کے قریب اپنا جائے نماز بچھا دیا۔ بستر پہ نہیں بیٹھے، بلی مزے سے اللہ کے ولی کے پاس ہے، اور اللہ کے ولی اپنے جائے نماز پہ بیٹھے رہے۔ صبح تک آپ اپنے جائے نماز پہ بیٹھے رہے، بلی آپ کے بستر پہ لیٹی رہی، آپ نے بلی کو نہیں جگایا۔ اور اذان کا جب وقت ہوا تو بلی وہاں سے اٹھی اور بھاگ گئی۔ خادم نے کہا حضور یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ طریقہ اپنے آقا مدینے کے تاجدار سے سیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا حضور ہمیں اس کی خبر نہیں، کہاں سے سیکھا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک بار اپنے صحابہ کے بار علیہم رضوان کے ساتھ گھوڑوں پہ سوار ہو کر تشریف لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ آپ گھاٹی میں اترے تو وہاں سامنے جہاں رستہ تھا، رستے میں ایک بلی اپنے بچوں کی سمیت بیٹھی ہوئی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ رستے میں بلی بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو اٹھا دیں؟ میرے آقا نے فرمایا اسے نہ اٹھاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم نے بلی کو نہیں اٹھایا کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے۔ جو جانوروں پہ اتنا مہربان ہے وہ غلاموں پہ، اپنے ماننے والوں پہ، انسانوں پہ کتنا کریم ہوگا۔ ایک اور روایت اس میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کاشانہ انور میں جلوہ گر ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مراقبہ حق میں آپ مگن ہیں۔ اللہ دے نال اللہ دے یار دیاں گلاں ہوندیاں پیاں نے، تو راز و نیاز پہ ہیں، تو آپ کے دامن اقدس پہ آ کے بلی بیٹھ گئی۔ آپ نے جو پوشاک مبارک پہنی ہوئی تھی اس پہ آ کے بلی بیٹھ گئی۔ بلی بیٹھی رہی، بلی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بلی نہ اٹھی۔ اللہ اکبر۔ اہل خانہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کو اٹھائیں؟ فرمایا نہیں، یہ سو رہی ہے، جانور ہے، انہوں کی پتہ ہوئے
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ مدنی تاجدار ذرے ذرے دا نبی تو رسول ہے. اللہ اکبر. حضور کی رحمت دیکھیں, سرکار دو عالم کی کرم نوازی. بلی دامن اقدس پہ بیٹھی, حضور نے اسے اٹھایا نہیں, فرمایا اسے مت چھیڑو, اسے مت چھیڑو. عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ میرے آقا نے کہیں تشریف لے جانا تھا, حضور نے اپنا دامان مبارک کاٹ دیا, بلی کے آرام میں خلل واقع نہ ہوا. بلی کے لیے سرکار دو عالم نے اپنا لباس کاٹ دیا. اللہ اکبر. او بندیو جاگو, او بندیو جاگو اے, اور رسول پاک دے غلاموں سکھو اے. اور جڑا بلیاں تے مہربان ہے وہ بندیاں تے کڈا مہربان ہوئے گا. لوگ آج انسانوں پر ظلم کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ نہیں کانپتے, انسانوں کے گریبان پکڑتے ہوئے انسانوں کے ہاتھ نہیں کانپتے. تیرے محبوب نے, تیرے نبی نے تے جانوراں نال بھی اتنا پیار کیتا ہے, تو نبی دا منن والا کہدا ہو بندیاں دے گریبان پھڑدا پیا ہے.